ایران میں 28 دسمبر کو مہنگائی کے خلاف پرتشدد مظاہرے شروع ہوئے تھے جو کچھ ہی دنوں میں دارالحکومت تہران سے پورے ملک تک پھیل گئے تھے، مگر اب ایران میں حالات کنٹرول میں آتے نظر آ رہے ہیں۔ ایرانی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ملک میں اس وقت مظاہرے مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں اور بین الاقوامی میڈیا بھی حالات نارمل ہونے کی تصدیق کر رہا ہے، جس کے بعد امریکہ کی جانب سے ایران پر براہ راست فوجی حملوں کا فیصلہ منسوخ ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اور اب اہم بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ روز سے یہ خبریں تو سامنے آ رہی تھی کہ سعودی عرب، ترکیہ اور مصر سمیت خطے کے دیگر ممالک امریکہ کو ایران پر حملہ نہ کرنے پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر کل رات یہ خبر بھی سامنے آئی کہ اب اسرائیل نے بھی ایران پر حملے کی مخالفت کر دی ہے، اور اس مخالفت کا اظہار اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطے میں کیا، جن کے مطابق اس وقت ایران پر حملے سے رجیم چینج نہیں ہوگی بلکہ امریکی حملے کے مزید منفی نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ تاہم مظاہرین پر ہونے والے کریک ڈاؤن اور دونوں طرف سے ہونے والی ہلاکتیں آج بھی امریکہ اور ایران کے درمیان لفظی جنگ کی وجہ بنی ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں امریکی مندوب نے کہا کہ امریکہ ایران کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ امریکہ کے پاس ایران میں قتل عام رکوانے کے لیے تمام آپشنز موجود ہیں، جس پر ایرانی مندوب نے سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ امریکی مندوب نے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے اور جان بوجھ کر غلط معلومات پھیلانے کا سہارا لیا تھا تاکہ ایران میں تشدد کو ہوا دینے میں اپنے ملک کے براہ راست کردار کو چھپا سکیں۔ ایران نہ کشیدگی چاہتا ہے اور نہ ہی تصادم، لیکن اگر کسی قسم کی جارحیت کی گئی تو اس کا فیصلہ کن، متناسب اور قانونی طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ President Donald J. Trump and the United States of America stands by the brave people of Iran. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ ایران کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایرانی حکومت چاہے جتنے بھی بہانے پیش کرے، ایرانی عوام کی معاشی بدحالی اور ان کی آزادیوں پر پابندی کی مکمل ذمہ داری خود اسی حکومت پر عائد ہوتی ہے اور انہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ افسوسناک ہے کہ امریکہ کے نمائندے جنہوں نے یہ اجلاس بلانے کی درخواست دی، آج جھوٹ، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے اور جان بوجھ کر غلط معلومات پھیلانے کا سہارا لے رہے ہیں تاکہ ایران میں تشدد کو ہوا دینے میں اپنے ملک کے براہ راست کردار کو چھپا سکیں۔ ایران نہ کشیدگی چاہتا ہے اور نہ ہی تصادم، لیکن اگر کسی قسم کی جارحیت کی گئی، چاہے وہ براہ راست ہو یا بالواسطہ، تو اس کا جواب اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت فیصلہ کن، متناسب اور قانونی طریقے سے دیا جائے گا۔